تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں جب رب تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا اور رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے پردوں کو پیچھے ہٹایا اور میں نے ایک ستارہ چمکتے ہوئے دیکھا اور پھر میں وہ ستارہ چھپ گیا اور پھر 70,000 سال کے بعد پھر وہ ستارہ چمکا اور پھر میں نے اس ستارے کو دیکھا، وہ ستارہ پھر چھپ گیا، میں نے اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے اور فرمایا کہ میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھے اس رب کے عزت کی جلال کی قسم ہے وہ ستارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، جو ستارہ تو نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھا تو رب تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ظاہری طور پر تو سجدہ جو تھا وہ آدم علیہ السلام کی ذات کو تھا، لیکن حقیقی طور پر سجدہ محمد مصطفیٰ کے نور کو تھا۔ ظاہری طور پر تو سجدہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی ذات کو تھا، لیکن اس کی پس منظر دیکھا جائے، اس کی حقیقت کو جانچا جائے، وہ جو سجدہ تھا وہ مصطفیٰ کے نور کو تھا، وہ مصطفیٰ کے نور کو تھا۔ اور یہ وہ نور ہے، یہ نور وہ ہے اور نظر اس کو آتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہو، جس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہو۔ محمد مصطفیٰ کا نور نظر اس کو آتا ہے، جس بندے کے دل کے اندر ایمان کا نور نہیں وہ محمد مصطفیٰ کو نور کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں کہ جس کے دل کے اندر ایمان کا نور نہیں وہ اپنی آنکھوں کے نور کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے نور کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ وہ نور ہے کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جڑواں بیٹے پیدا فرمائے اور پھر اپنے مصطفیٰ کے نور کو زندہ رکھنا تھا، باقی رکھنا تھا، قائم و دائم رکھنا تھا۔ پھر شیش علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ نور جو ہے وہ شیش علیہ السلام کی پشت میں منتقل فرمایا۔ جب شیش علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا تو جو نوح کی کشتی جو ہے وہ پار لگی تھی وہ صدقہ مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے لگی تھی، اور پھر وہ نور ابراہیم علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، اور پھر جو رب تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے نجات عطا فرمائی وہ مصطفیٰ کے نور کے صدقے سے عطا فرمائی، اور پھر وہ نور اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا اور اسماعیل کو رب تعالیٰ نے چھری کے نیچے سے زندگی عطا فرمائی، وہ مصطفیٰ کے نور کے صدقے سے عطا فرمائی۔ اور جہاں جہاں یہ نور منتقل ہوتا گیا، جہاں جہاں یہ نور منتقل ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ ہر طرف روشنیاں عطا فرماتا گیا۔ اور جب یہ نور آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی طرف منتقل ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حدیم کعبہ کے اندر آرام کر رہا تھا اور میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے زمین سے ایک درخت اگتا ہے، اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی شاخوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، ان کی شاخوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان شاخوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ ان شاخوں کی طرف جاتے ہیں کاٹنے کے لیے، آگے ایک نوجوان خوبصورت چہرے والا نورانی شکل والا نوجوان وہ سامنے کھڑا ہے اور وہ ان کو روکتا ہے۔ جب میں نے یہ دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں بھی اس نور کو، اس نوجوان کو چھوؤں، آپ سے سوال کروں، اتنی دیر تھی کہ میری آنکھ جو ہے وہ کھل گئی اور میں دورہ ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا اور میں نے اپنا سارا جو ہے وہ قصہ بیان کیا۔ میں نے جب سارا قصہ بیان کیا
وہ جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ لال ہو گیا، اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ تم کس ہستی کا ذکر کر رہا ہے، جب اس کا رنگ جو ہے وہ لال ہو گیا، کچھ دیر گزرنے کے بعد اپنی اصلی حالت پر آئی اور اس نے کہا کہ تیری پشت میں سے اللہ تعالیٰ ایسا بندہ پیدا فرمائے گا جو دنیا کے اندر بادشاہی فرمائے گا، یعنی کہ تیری پشت میں سے رب تعالیٰ ایک ایسا بندہ پیدا فرمائے گا، ایک ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو پوری دنیا کے اندر حکمرانی عطا فرمائے گا۔ اور وہ کون بندہ تھا؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اہل عرب کے اندر ٹھگ سالی ہوتی، بارش نازل نہیں ہوتی، تو سارے لوگ مجھے کوہ سبیر پر لے جاتے اور وہاں جا کر مجھے کہتے کہ اے عبد المطلب بارش کے لیے دعا فرماؤ، اور میں بارش کے لیے دعا کرتا، رب تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا، اور رب تعالیٰ جو بارش نازل فرماتا تھا وہ صدقہ مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے فرماتا تھا۔ اور وہ نور جب آپ کے بیٹے عبداللہ کی طرف منتقل ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ جب نور میری طرف منتقل ہوا اور میں جہاں جہاں جاتا تھا، اگر میں زمین پر بیٹھتا تھا تو زمین مجھ سے سوال کرتی تھی، میرے ساتھ مخاطب ہوتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ اے وہ شخص جس کی پیشانی کے اندر، جس کی پشت کے اندر محمد مصطفیٰ کا نور ہے، ہم تجھے سلام کہتے ہیں۔ میں جہاں جہاں سے گزرتا تھا سارے درخت، سارے حیوان مجھے السلام علیکم یا محمد کہتے تھے، السلام علیکم یا محمد کہتے تھے، اور وہ جو سب کچھ تھا وہ محمد مصطفیٰ کے نور کے صدقے تھا۔ اگر عبداللہ کو یہ شان عطا کی گئی تو صدقہ مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے عطا کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں بتوں کے پاس سے گزرتا تو بت جو ہیں وہ چیخیں مارتے اور کہتے کہ ہم سے دور ہو جا، تیری پشت کے اندر ایسا نبی آنے والا ہے، جب وہ پیدا ہوگا ہم جو ہے وہ نیست و نبود ہو جائیں گے، ہمارا جو ہے وہ قصہ دنیا کے اندر سے ختم ہو جائے گا، یہاں سے دور چلا جا۔ جب میں بتوں کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ جو ہے وہ چیخو بکار کرتے تھے۔ یہ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور کو شان عطا فرمائی ہے اور مصطفیٰ کو شان عطا فرمائی ہے۔ اور بخاری شریف کے حدیث شاہ کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے صحابہ عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ کے اندر تشریف فرما ہیں، اور مدینہ کے اندر سے آپ گلی کے اندر گزر رہے ہیں، اور آپ کا گزر جو ہے وہ عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے قریب سے ہوا، اور آپ جب گھر سے گزرنے لگے تو آپ جو ہیں وہ آپ کے کانوں کے اندر آواز آئی، اور عامر انصاری جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے، اپنے محلے والوں کو اکٹھا کر کے، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے، اپنے عزیز و اقربا کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کا میلاد بنا رہے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ربیع الاول کا وہ دن ہے جس دن رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا اور رب تعالیٰ نے ہر چیز کو شان عطا فرما دی۔ یہ وہ دن ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول کے غلام مطلبی قبول ہے، زندگی فضول ہے، یا الہی۔ کہ وہ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقربا کو اکٹھا کر کے، جیسے آج ہم قبلہ شاہ صاحب کے ڈیرے پر اکٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم بھی جو ہیں وہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور قربان جاؤں عامر انصاری کے اس جذبے پر، آپ کی اس امت پر کہ جس مصطفیٰ کا ذکر اس گھر کے اندر بیٹھ کر کر رہے ہیں، جس مصطفیٰ کا میلاد اس گھر کے اندر بیٹھ کر منا رہے ہیں، وہ کملی والا باہر کھڑے ہو کر خود سن رہا ہے۔ جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، جس ہستی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہستی سامنے باہر دروازے پر کھڑے ہو کر سماعت فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جیسے مصطفیٰ کی ذات اپنے صحابی کا ذکر جو ہے وہ
گھر کے باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے، ایسے بھی ہمارا آج عقیدہ ہے، ایسے آج شاہ صاحب کے ڈیرے پر ہم مصطفیٰ کا جو ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کا جو میلاد منا رہے ہیں، مصطفیٰ کی جو شان بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی ذات مدینے میں بیٹھ کر ہمارا یہ ذکر سن رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی ذات ہم سب کا یہ اکٹھے ہو کر سننا، یہ ذکر کرنا، مصطفیٰ کی ذات جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں، اور وہ مصطفیٰ کی ذات جو ہے وہ ذکر سنتی بھی ہے، اور اپنے غلاموں کا جو ہے وہ درود کا جواب بھی دیتی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے، آپ سنتے بھی ہیں اور روزہ رسول کے اندر سے آپ جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، اور آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہی روشنی فرما دی، اور نور ایسا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی اور میری سوئی جو ہے وہ نیچے گر گئی اور گم ہو گئی، اور کمرے کے اندر اندھیرا ہے، مجھے سوئی نہیں مل رہی، میں ڈھونڈ رہی ہوں، اتنی دیر تھی کہ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ آپ کمرے کے اندر تشریف لے آئے، جب آپ کمرے کے اندر آپ نے قدم رنجا فرمائے، اور آپ کے نور کے صدقے رب تعالیٰ نے کمرے کو روشن فرما دیا، اور آپ کے نور کی وجہ سے میں نے وہ چھوٹی سی سوئی جو ہے وہ ڈھونڈ لی، چھوٹی سی سوئی جو ہے وہ ڈھونڈ لی۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور جیسے آج یہ شاہ صاحب نے اپنے آستانہ پر مصطفیٰ کا یقیناً دل بہت خوش ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ اہتمام فرمایا، اور ہم سب کو مصطفیٰ کے ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور ذکر میلاد یہ نہیں کہ محفل کو سن لیا جائے، محفل کو سن لیا جائے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں کہ نعرے لگا دیے جائیں، سیدی مرشدی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نہیں، بلکہ اصل جو ہے وہ غلام مصطفیٰ کا وہ ہے جو رات کو تو محفل بھی سنے لیکن صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کرے۔ اصل میلاد یہ ہے، اصل میلاد یہ ہے کہ جو رات کو مصطفیٰ کا میلاد بھی منائے اور صبح مصطفیٰ کی نماز بھی ادا کرے۔ مصطفیٰ کی ذات نے تو وہ سبق دیا تھا کہ میلاد وہ ہے جو میرے بتائے ہوئے کاموں پر، میرے بتائے ہوئے راستوں پر چلے، اور انسان جو ہے وہ ایک بندہ غلام ہے کہ نعرے تو لگائے